ایک اضافہ ہوگا اور دین کے کام میں کوئی اضافہ وہ بدعت کہلاتا ہے. من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، تو وہ بدعت بن جاتا ہے کیونکہ وہ ایک مذہبی معاملہ ہے. عید میلاد النبی مذہبی تقریب کے طور پر منائی جاتی ہے، مذہبی عید کے طور پر، عید کا نام اس کا رکھا گیا ہے اور وہ مذہبی تقریب ہے. اور مذہبی تقریب اگر کوئی شخص مذہب کا حصہ سمجھ کر وہ بنائے گا تو دین میں ایک اضافہ ہوگا جس کا نام بدعت. اس لیے ہمارے اکابر علماء کرام نے اس بنانے کا اہتمام نہیں کیا. جہاں تک یہ 14 اگست کا تعلق ہے، 14 اگست کے یوم آزادی کا تعلق ہے، یہ کوئی مذہبی تقریب نہیں ہے، یہ کوئی دینی اجتماع نہیں ہے، یہ دینی تقریب نہیں ہے، بلکہ یہ ملکی تقریب ہے. اور ملک کی آزادی کے طور پر، اس کے ایک نشان کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے. کوئی شخص بھی جو اس کو منانے والا ہے وہ اس کو دین کا حصہ سمجھ کر نہیں مناتا، اس کو مذہب کا جز سمجھ کر نہیں بناتا، بلکہ ایک ملکی تقریب ہے. ایک ملک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ملک ہمیں عطا فرمایا اور ایسا ملک عطا فرمایا جس کی تفصیل مولانا عزیز الرحمان صاحب نے بیان کی ہے. تو وہ ہم ایک ملک کی تقریب کے طور پر بناتے ہیں. بدعت اس وقت بنتی ہے کوئی چیز جو شریعت میں نہ ہو اور شریعت کا حصہ اس کو بنا دیا جائے، لیکن یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں، یہ کوئی دین کا کوئی دینی تقریب نہیں، دینی عید نہیں، دینی مذہب نہیں، دین کا کوئی مذہبی حصہ نہیں. لہذا یہ ایک ملکی تقریب ہے. اور یہ ایسا ہے جیسے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر کوئی کسی اپنے گھر کی تعمیر ہوئی اور اس تعمیر کے اوپر کوئی اجتماع کرے، کوئی دعوت کرے، تو یہ کوئی مذہب کی تقریب نہیں ہے، کوئی دین کی تقریب نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم یوم آزادی پاکستان کا اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی تھی اور ملکی تقریب کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے.